الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ وحدہ لا شریک لہ. کل تعریف، توصیف، حمد، ثنا، بڑیائی، کبریائی زیبا اسے جو میری آپ ہم سب کی جانوں اور سانسوں کا مالک ہے. ان گنت اور لاتعداد درود اور سلام بر آقا خیر الانام ساقی کوثر شافع محشر آقا دو جہاں شفیع مجرماں حامی بے قصاں خواجہ غریباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ سر خیل لالا رخاں نیر تاباں تتمہ دوراں آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. حضور سراپہ نور آپ کے دربار فیض گنجور میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام، شرف اور مجد کے لائق سادات کرام، علماء اسلام، مشائخ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما میری جماعت کے مقتدر نامور علماء کرام اور شمع رسالت کے پروانوں، آج کی یہ عظیم الشان بابرکت پر نور پر کیف سالانہ محفل مبارکہ جو بڑی اہتمام کے ساتھ اور عالی انتظام و انصرام کے ساتھ ہر سال انہی ایام میں سجائی جاتی ہے اور اسلام کی تبلیغ اشاعت کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جو دین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس دین کی اشاعت کی جائے، تبلیغ کی جائے اور قرآن کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فیض کو عام کیا جائے. یہ اصل اس کی غرض و غایت ہے. اس اکٹھ، اس اجتماع، اس محفل کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اس نعمت کا اظہار کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جل شانہ نے ہم پر یہ بڑا
کرم کیا ہے کہ ہم شرف انسانیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. مخلوقات اس کی بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. بہت سی اللہ کی مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں اور بہت سی مخلوق کو ہم نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے. اور وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے. وہ بڑی شانوں والا ہے. عزتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، سارا ملک اسی کا ہے، بادشاہیاں اسی کی ہیں. اس پروردگار نے لا تعداد اپنی مخلوقات میں سے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں انسانیت، انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ جو بول رہا ہے دھڑ، اور یہ دھڑ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. دیکھنا، بولنا، سننا، کھانا، پینا، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اور مخلوق میں بھی آپ کو نظر آئیں گی. آنکھ میری بھی ہے، آنکھیں آپ کی بھی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ بھینس کی آنکھ کتنی موٹی ہوتی ہے؟ بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں تو وہ گھور گھور کے دیکھتی بھی ہیں. دھاڑ بھی بڑے بڑے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے جن کے بڑے بڑے دھاڑ ہیں، بڑے وجود ہیں. یہ مخلوق ہے اللہ کی. لیکن یہ اگر ہم اپنے وجود پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو وجود ہے، اس وجود پر اللہ تعالی بڑے فخر سے فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کہ اے حضرت انسان، تیرے اس وجود کی تخلیق پر رب 4 مرتبہ 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، بلدے امین کی قسم کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان، تجھے ہم نے سب سے زیادہ سونا پیدا کیا ہے. اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. حافظ محمد ریاض صاحب کا لنگر وہ بھی لاجواب ہے. اس کے اثرات بھی ہوں گے، اول و آخر ہونے چاہیے. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں شرف انسانیت عطا کیا. اور اس شرف انسانیت کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پر عزتوں، شرافتوں اور بزرگی کا تاج سجا دیا. یہ مسجد ملائکہ بنا ہے اور فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. یہ مسجد ملائکہ ہے، اللہ کی وہ پاک اور معصوم مخلوق فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اس کا مسجود بنا دیا اور انسان کو وہ شرف عطا کیا، بلندی عطا فرمائی. فرمایا کہ ہم نے اس کے سر پر شرافت کا تاج رکھا ہے. جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اب یہ پوری ایک تقریر ہے کہ ہم انسان ہیں. یہ پوری تقریر ہے. اس انسان کا ایک لفظ ہے کہ انسان ہے. کلام مجید کے اندر پوری ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ انسان ہے. سورہ انسان. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتاب ہدایت، ہر کتاب کا ایک موضوع ہے، ہر کتاب اپنا موضوع رکھتی ہے، تو اس کتاب ہدایت کا موضوع کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، کتاب مبین کا موضوع کیا ہے، تو میں آسان لفظوں میں جواب دوں گا قرآن کا موضوع بھی انسان ہی ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. انسان پہ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئے، اور پہلے جتنے صحیفے آئے یہ سب انسان پر بات کر رہے.
اللہ نے جتنے نبی بھیجے، سلسلہ نبوت کا آغاز کیا اس زمین پر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے. یہی ہے. اب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اس سلسلہ نبوت کو جہاں پر آ کر روک دیا، اختتام کر دیا، انتہا پہ لے آیا، ختم کر دیا، یا سے کہیں کامل کر دیا، پھر سے کہیں مکمل کر دیا. جس کی انتہا ہو گئی، جو سلسلہ چلا تھا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت، ہر نبی، ہر کتاب اس انسان کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ پہلے کتابیں بھی آتی رہیں، نبی بھی آتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن آخری کتاب بنی. اب قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے؟ بولیے نا. یعنی مطلب یہ ہے، کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جسے ہم کہیں یہ وحی ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی اور ہے؟ کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ وہ عربی جڑ جائے، وہ عربی کے کچھ الفاظ جوڑ لیے جائیں، انہیں منظوم بنا لیا جائے، یا انہیں نثر کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور کوئی بڑا آدمی ہو اور وہ کہے کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو ٹکڑا عربی کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیے، یہ دوبارہ سمجھاؤں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک تو میں تو اجمی ہوں، آپ بھی اجمی ہیں، ہمیں عربی پر اتنی مہارت نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ ہے، بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، عربی پر بڑی بڑی انہیں مہارت ہے. جامعہ الازہر پہ چلے جائیے، مصر کے اندر چلے جائیے، عربی ادب پر انہیں کمال کی مہارت حاصل ہے. تو وہ کیا اگر 4 2 1 کوئی بندہ بھی مل کر عربی میں کوئی 4 6 لائنیں 2 صفحے جمع کر لے اور پھر وہ کہے کہ یہ جو دیکھو کتنا خوبصورت کلام ہے اور یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، مانا جائے گا؟ جھوٹا ہے نا وہ شخص جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ، اللہ کے کلام کا جو سلسلہ ہے، جو کلام نبیوں پر آتا ہے، وہ سلسلہ محمد الرسول اللہ پر کامل و مکمل و انتہا پر پہنچا. اب یہ غور آپ نے سمجھ لیا، کتاب کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اب یہ میں بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں، اس پر میں نے غور کیا کہ اس نے کہا کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں. جو قادیان سے قادیانی اٹھا، اس نے کہا میں مستقل نہیں ہوں. کیا ہو؟ کہا میں تشریعی شرعی صاحب شریعت یہ نبی نہیں ہوں. پھر کیا ہو؟ کہنے لگا میں غیر شرعی. میں کیا ہوں؟ غیر شرعی نبی ہوں، معاذ اللہ. اچھا اب یہ بتائیں، غیر شرعی اور شرعی، اب یہ فرق کر دیا ہم نے، نہیں کیا، وہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں غیر شرعی نہیں ہوں، صاحب. اچھا اب یہ بتائیں، کوئی غیر شرعی ولی ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہیں یہ ولی ہے اور کیا ہے؟ غیر شرعی ولی ہے. ہوتا ہے جی، ہوتا ہے. ولی شرعی بھی ہوتے ہیں اور ولی، بولیے نا، میں بتاتا ہوں آپ، ولی غیر شرعی ہوتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ جو ولی شرعی ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، اور جو ولی غیر شرعی ہوتا ہے وہ نقلی جعلی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں میں غیر شرعی ہوں. غیر شرعی تو کوئی کام جائز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کام ایسا ہے جو اسلام کی 4 دیواری کے اندر بندہ رہے اور وہ کام کرے اور کہے کہ یہ کام کیا ہے؟ غیر شرعی ہے، اور وہ کام ہو بھی غیر شرعی اور جائز بھی ہو اور حلال بھی ہو؟
پتہ لگا کہ ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے وہ کیا ہے؟ یا تو وہ ناجائز ہے یا وہ حرام ہے. پتہ لگ گیا سمجھ؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شرعی نہیں ہوں غیر شرعی ہوں، تو کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں حرام ہوں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ناجائز ہوں. ایک بات. اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہے، اس شخص کا یہ دعویٰ مرزا قادیان کا اپنے آپ کے لیے، اب ظاہری بات ہے، ایک بات واضح ہو گئی، ایک بات ہمیں سب کو سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح ہم عربی کے 2 صفحے 4 صفحے 10 صفحے 100 صفحے 1000 صفحے بھی کوئی عربی کے ہمیں لکھ کر دے دے، تب بھی ہم اسے اللہ کا کلام نہیں مانیں. جس طرح ہم وہ نہیں مانیں گے، اسی طرح کوئی شخص کھڑا ہو جائے، وہ اپنے 10 مرید بنا لے، 50 بنا لے، 100 کا جتھا بنا لے، 1000 کا گروپ بنا لے. جس طرح آپ میری بات کو سمجھیے گا، نقطہ ہے کہ سمجھانا اور بات ختم ہے، لمبی تقریر نہیں ہے. جس طرح کوئی کاغذ کے 50 صفحے عربی کے لکھے، کاغذ کے 100 صفحے عربی کے لکھے، یا 1000 صفحے عربی کے لکھے، مسجع بھی ہو، مرقع بھی ہو، منظوم ہو، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی شخص داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے، جبہ پہن لے، اور اس کے ارد گرد 50 آدمی ہو جائیں، 100 آدمی ہو جائیں، آدمیوں سے بات آگے بڑھا لیتے ہیں، مولوی ہو جائیں. محسوس نہ کرنا، مولوی بھی آدمی ہی ہوتے ہیں، ہم بھی آدمی ہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ بہرحال ایک اسپیشل درجہ ہے صاحب علم کا، صاحبان علم میں سے ہو. جس طرح مرزے کے ساتھ حکیم نور الدین ہو گیا، مولوی دل پذیر آ گیا، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اگر کسی شخص کے ساتھ 10 20 40 50 مولوی بھی جمع ہو جائیں اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اسی طریقے سے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے جس طریقے سے کوئی 1000 صفحے عربی کے لکھ کر گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح 1000 صفحے لکھ کر بھی وہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا، یہ 1000 بندے جمع کر کے بھی دکھا دے یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی، نقطہ پورا ہو گیا. اب یہ بات سمجھ لیں، نبوت، رسول، یہ ایک مقام ہے، ایک منصب ہے. آپ ذرا غور کریں. اس کا ایک دعویٰ اور، اس نے کہا جی اصل میں یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، یہ حصہ ہے فیضان نبوت کا. یہ کس کا حصہ ہے؟ فیضان نبوت کا پارٹ ہے اس کا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک ولی کی نگاہ میں بندہ بیٹھے تو ولی کیا کرتا ہے؟ چوروں کو کتب بنا دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور حضرت میراں پیر پیراں دستگیروں کے دستگیر الشیخ السید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی سینکڑوں لوگوں کو، گناہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہکاروں کو، بدکاروں کو سرکار غوث پاک کی نگاہ کے نیچے آئے، ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا. یہ کوئی شک نہیں. اب لیکن ذرا دجل سنیے گا، یہ دھوکہ اور فریب، قادیانیت اتنا بڑا دھوکہ ہے، قادیانیت اتنا بڑا دجل ہے، اتنا بڑا فریب ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. علامہ حافظ محمد ریاض صاحب چشتی گولڑوی جس ملک میں یہ رہتے ہیں، میں بھی یہی رہتا ہوں، یہ بخوبی جانتے ہیں، یہ واقف ہے. آپ چونکہ اس میڈیا سے آپ واقف نہیں ہیں، وہ میڈیا آپ کے سامنے نہیں ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، لیکن جس طرف میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قادیانیوں کا چینل باقاعدہ دیکھتے ہوں گے؟ اب دیکھتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے 24 گھنٹے پورے یورپ میں قادیانیت
اپنے دجل سے اور اپنے فریب سے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج اس ترقی یافتہ دور میں، اس روشن دور میں، اس دور کے اندر گمراہی ہو رہی ہے. آپ غور فرمائیں کہ آج سے 100 سال پہلے، آج سے 120 سال پہلے، پچھلی صدی کے اندر میڈیا نہیں تھا، اخبار اس طرح نہیں سے. اس شخص نے، وہ خود موجود تھا قادیان، وہ شخص جو مجسم شیطان کی شکل میں، اس نے یہ جب جادو پھیلایا، اس نے کہا کہ ولی بنا سکتا ہے، کتب آگے فیض دے سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، مدینہ والے آگے فیض دے کر کسی کو نبی نہیں بنا سکتے؟ یہ ہے دجل. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ولی بنا سکتا ہے تو نبی بھی بنا سکتا ہے. پھر اس نے ایک عمارت قائم کی، اس نے پیچھے سے قرآن اٹھایا، کس طرح نبی بنے. اس نے خاتم کا معنی کیا، ختم کا معنی کیا. اس نے کہا نبیوں والی مور، یعنی اب نبی تو ختم ہو گئے، لیکن ایک چانس ہے جس پر محمد مور لگا دے گے وہ نبی بن جائے گا. اس نے کہا وہ مور میرے اوپر لگ گئی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس دجل کو، اس فریب کو، اس دھوکے کو، اس گمراہی کو، اس ضلالت کو جس نے بے نقاب کر دیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور ننگا کر دیا، کہا نہیں یہ دجل ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے. محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے. جس نے اس کی اس دجل کی چادر پہ ہاتھ رکھا وہ خواجہ پیر میرے علی شاہ. ورنہ لوگ گمراہ ہو چلے رہے. اس نے ایسا بڑا جال بچھایا تھا، اس نے ایسا. اور حضرت اعلیٰ گولڑوی نے سیف چشتیائی کے اندر اس کے منہ سے نکلے ہوئے جتنے جملے تھے، پیر میرے علی شاہ نے ہر جملے، ہر لفظ کا جواب دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی سلسلے کی یاد میں دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں ہر سال کانفرنس منعقد ہوتی ہے. حضرت قبلہ حافظ صاحب اس سلسلے میں یہ استقبالیہ تقریبات منعقد کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ رب العزت اس گلشن کو بھی، جو قبلہ حافظ محمد ریاض چشتی صاحب کا اخلاص ہے، خلوص ہے، محبت ہے، اپنے پیروں سے بھی تعلق ہے، مشائخ سے بھی تعلق ہے، اور نیاز مندی ہے سرکار غوث پاک کے گھرانے کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ساتھ ان کی جو نیاز مندی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. اور جو بھی ان کے دست و بازو ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ختم نبوت ایک وہ بات ہے جس کا معاملہ، جس کا نتیجہ قبر کے اندر نکلنا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.